تکبیر، قیام، رکوع اور سجدہ، یہ ہم لوگ دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ اس سے ہم جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، یہ صرف اسپرچل ایکٹ نہیں، یہ صرف عبادت نہیں، بلکہ ایک مکمل باڈی کی موومنٹ ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس ہمیں جو موومنٹ کا درس دیتی ہے، بار بار کہتی ہے موومنٹ کرو، تو یہ چیز ہمیں اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ چیز میں بتا دی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علی مسلم رضا، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے نماز کی کیا باڈی پہ ایفیکٹ پڑتی ہیں۔ نماز دیکھا جائے کہ ایک روحانی عمل ہے، لیکن اللہ نے صرف اور صرف روحانی عمل کو صرف روحانیت تک نہیں رکھا، اس کے لیے جسم کے فائدے بھی رکھے ہیں، کیونکہ اس میں جو آپ مومنٹس کرتی ہیں وہ سائنس اب اس دور میں کہہ رہی ہے کہ وہ مومنٹس کرنا انسان کے لیے دن میں ضروری ہے۔ ہم بات کریں گے نماز اور فزیکل ہیلتھ کے بارے میں، نماز اور سپائن پین کے بارے میں، سجدے کی سائنس کے بارے میں، اور کیا یہ جو مومنٹس ہم نماز میں کرتے ہیں کیا یہ ہماری باڈی کے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے کہ ہماری باقی روٹینز۔ اب میں یہاں پہ بات کروں کہ انسان کی جو باڈی ہے وہ رکنے کے لیے نہیں بنی۔ اگر آپ روک دیں گے تو آپ کے جوڑ بھی اکڑ جائیں گے، آپ کے پٹھے بھی اکڑ جائیں گے۔ اللہ نے انسان کی باڈی کو حرکت کے لیے بنایا ہے، اسے مومنٹ کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ دن میں جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ایسی مومنٹس ہیں جس میں جسم کے تقریباً سارے جوڑ انوالو ہوتے ہیں اور تقریباً سارے مسلز ایکٹیو ہوتے ہیں اس ٹائم پہ۔ اس سے کیا کیا بینیفٹ ہوتے ہیں؟ آپ کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، آپ کی مسل ایکٹیو ہوتی ہیں، آپ کے جوائنٹ میں لوبریکیشن بڑھتی ہے، سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ایگزامپل لے لیں کہ ایک انسان جو سارا دن ایک ہی کرسی پہ بیٹھا ہے، ایک ہی چیئر پہ بیٹھا ہے۔ اب ہر ٹائم ہم ایگزامپل دیتی ہیں کہ آفس ورکر کی، اب میں ایگزامپل دوں گا کہ ریسرچرز کہتی ہیں کہ بزنس مین جو ہے نا وہ زیادہ تر بزنس مین شاپ کیپر سے میں بات کر رہا ہوں چھوٹے لیول کی، وہ زیادہ تر اپنے ایک ہی گلے کے اوپر ایک ہی کرسی کے اوپر بیٹھی ہیں اور ان کا پیٹ بھی بڑھتا جاتا ہے اور وہ موومنٹ بھی کوئی نہیں کرتے۔ تو ان میں جو ایفیکٹس آ رہی ہیں، ان کی باڈی میں سٹفنس پیدا ہو رہی ہے، ان کے مسلز پین پیدا ہو رہی ہیں، ان کے موڈ خراب ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر بزنس مین جو مڈل کلاس بزنس مین ہیں ان کی زیادہ تر فیس پہ انزائٹی شو ہوتی رہتی ہے۔ تو سارا اسی وجہ سے نماز آپ کو یہ مومنٹس بھی کرواتی ہے اور انزائٹی سے بھی بچاتی ہے، ڈپریشن سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ نماز ایک اسپریچول، ایک مذہبی، ایک کہہ سکتے ہیں رنگ بھی ہے اس میں، اور ایک دنیاوی چیز میں دیکھا جائے تو آپ کی باڈی کے لیے سب سے ضروری نماز ہے۔ جو آپ موومنٹس کر رہی ہیں وہ آپ کی باڈی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ جب آپ تکبیر کرتی ہیں یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، جب آپ قیام کرتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، جب آپ سجدہ کرتے ہیں ضروری ہے۔ نماز ایک اموبلائز نہیں کرتی کسی کو، نماز موبلائز کرتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک سجدے کی سائنس دیکھ لیں کہ سجدے میں کیا ہے، سجدے میں آپ کو کیا کیا بینیفٹ ہوتے ہیں۔ برین کو بینیفٹ ہوتے ہیں، لیکن سجدے میں جو آپ کی ہپ فلیکشن ہوتی ہے، آپ کی نی فلیکشن ہوتی ہے، آپ کے جو جوڑوں پہ وزن آیا ہوتا ہے وہ بالکل ہی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سجدے میں اینکلز کی موومنٹ، آپ کے پاؤں کے جوڑ کی موومنٹ اور آپ کی اسپائن کی موومنٹ، یہ سب بھی آپ کو ریلیکس فیل کراتی ہے۔ انسان کی سب سے ہمبل پوزیشن ہے، انسان کی سب سے بہترین مومنٹ، سب سے بہترین ایکسرسائز ہے۔ ہاں، ایک بار میں نے جو دیکھی ہے کہ لوگ اکثر درد کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھنے پڑ جاتے ہیں۔ نماز کی وہ امپورٹنٹ رکن ہی بیٹھ کے پڑھنا یا اشاروں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑے سے درد کے ساتھ۔ سیویئر پین تو ٹھیک ہے، اس میں تو اللہ نے بھی اجازت دی ہے، آپ نے اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن آپ کو تھوڑا سا درد فیل ہوا ہے تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھنا تھی۔ تو یہ نہ کہ مذہبی طور پہ ٹھیک ہے، نہ کہ سائنس کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اب ایک امپورٹنٹ میں کلیریفیکیشن کرتا جاؤں کہ آپ کو اگر سیویئر ایشو ہے تب آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، تب آپ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ہر ٹائم آپ نے اگر تھوڑے سے پین کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دی تو آپ کی جو مومنٹس آپ دن میں
پہلے نہیں کرتے تھے تو نماز کے ذریعے جو کرتے تھے تو وہ بھی آپ روک دیں گے تو آپ کے جوائنٹس کے اوپر وہ زیادہ لوڈ پڑ جائیں گے اور آپ کی ہو سکتا ہے بیماری وہ بڑھنے پڑ جائے. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ہم انہیں ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، کیونکہ اس سے آپ کی روحانی اور باڈی کی دونوں کی گروتھ ہوتی ہے، دونوں کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ انزائٹی کی، تو اس سے انزائٹی اور موڈ پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کہ بریتھنگ کام ہو جاتی ہے، آپ کے سانس میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا نروس سسٹم ریلیکس ہوتا ہے، مطلب کہ مائنڈ میں سٹریس دور ہو جاتی ہیں، آپ کا مینٹل فوکس امپروو ہو جائے. آپ کی باڈی اور مائنڈ دونوں سکون میں ہوں گے تبھی آپ کی ہیلنگ ہو پائے گی، ورنہ آپ کی ہیلنگ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کا مائنڈ جو چیز چاہ نہیں رہا وہ آپ اپنے جسم کے ساتھ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کا مائنڈ ہی آپ کی ہیلنگ کا سبب ہے. اسلام نہ صرف روح کے لیے بلکہ وہ پوری آپ کی باڈی کے لیے، پوری آپ کی صحت کے لیے اس میں آپ سے موومنٹس کرتے ہیں. آپ ایک روٹین، آپ کا ٹائم بنتا ہے اور آپ کا بیلنس امپروو ہوتا ہے. کے اندر ایک پنچویلٹی پیدا ہوتی ہے. اگر لوگ بڑے بڑے ایکسپینسو قسم کے ویلنس پلان ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اللہ نے یہ چیز ہمیں 1400 سال پہلے ہمیں یہ چیز بتا دی تھی کہ آپ کی ویلنس، آپ کی تسکین، آپ کا ریلیکس کہاں پہ ہے. جب آپ دن میں یہ 5 دفعہ یہ چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ فلنس ہوتی ہے. نماز صرف ایک ریچول نہیں، نماز از اے مومنٹ، نماز از اے کنیکشن، نماز از اے ریفلیکشن. باڈی کو مومنٹ چاہیے اور روح کو سکون چاہیے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، چلتے رہیں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.